لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم میرے ابتدائی واجب الاحترام عزت لائق معزز صاحب کرام اور سماعت فرمانے والے لوگ معززات مابین اور بیٹیوں آج 12 ذوالحجہ 1447 ہجری کا دن عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ذوالحجہ کے مہینے اندر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کا تذکرہ ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اسے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر سن 35 ہجری سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ اسلام جوہرے داماد پیغمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ کے دن مدینے کی سرزمین کے بڑی بے ترتیب نام شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان حج ادا کرنے واسطے مکے گئے ہوئے سن۔ چند مسلمان مدینے کے اندر سن۔
وقت حضرت عثمان کے حوالہ ہوتا ہے اور حضرت عثمان زخمی ہوئے ہیں۔ 18 ذوالحجہ کو علم و حیات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین کے چالیس دن 82 مسلمان کو شہید کرنے کا لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپری ذات رہتے ہوئے حضرت عثمان کی نامی حکیم اور امام الانبیاء کے والد گرامی حضرت عبداللہ دونوں آپس کے اندر حقیقی بہن بھائی سن۔ حکیم کی ایک بیٹی ہے عروہ، نبی کی پھوپھی ذات رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ ہے۔ اور پنجویں پشت کے اندر حضرت عثمان والد بنو بھی والدہ بنو بھی اللہ کے نبی کے نام آپ کا نسب مل جاتا ہے، یعنی پنجویں پیڑھی کے اندر والد بنو بھی نبی نال نسب ملتا ہے، ایک والدہ بنو بھی نسب ملتا ہے۔ اتنی قریبی رشتے داری اللہ کے نبی کے بعد اس کو بھی زیادہ قریب رشتے داری کہ اللہ کے نبی کا دو بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رقیہ فوت ہوتیاں نے حضرت عثمان نے نکاح دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان نے کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی رشتے داری اللہ کے نبی دے گا کہ نبی کے دوہرے داماد نے دوہرے داماد۔ میں اپنے انداز کے اندر کہ عثمان وہ بندے نے جڑے 2 مرتبہ دلہا بن کے نبی دے گھر گئے۔
پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام کو لے کے اج تک سوائے حضرت عثمان کے کسی نو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی دیا دو بیٹیاں وہ نکاح کے اندر آئی ہوں۔ کائنات کے اندر اگر یہ شرف کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے مظلوم نے، اور اگلا مسئلہ بھی تمہیں میں سمجھاواں۔ عام طور سے حضرت عثمان کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان ایک صوفی طبیعت یا صوفی مزاج سن۔ تاریخ اسلام کے سب تو بڑے فاتح کا نام عثمان ہے۔ حضرت عمر تو بعد جو خلیفہ بنے تھے، حضرت عمر کا جڑا خلافت کا رقبہ سی وہ 22 لاکھ مربع میل سی۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری حضرت عثمان شہید ہوئے کہ حضرت عثمان کی خلافت کا رقبہ سی 44 لاکھ مربع میل، یعنی حضرت عمر کی خلافت کے رقبے کو دگنا کر دیا۔ تاریخ اسلام کے سب تو بڑے فاتح حضرت عثمان ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ بہت بڑے فاتح سن، 64 لاکھ مربع میل کی حکومت کی تھی، لیکن سب تو بڑے فاتح حضرت عثمان ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل کی حضرت عثمان کی خلافت سے حضرت معاویہ بنے تو 64 لاکھ ہو گئی، کتنی فتوحات ہوئی؟ 20 لاکھ مربع۔ حضرت معاویہ نے 20 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے، حضرت عثمان نے کتنا کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع۔ سب تو بڑے فاتح حضرت عثمان نے اسلام دے۔ عثمان سختیاں برداشت کر دے، عثمان تنگیاں برداشت کر دے، عثمان اپنی دولت نو نہیں دیکھ دے، عثمان اپنے خاندان نو نہیں دیکھ دے، عثمان اپنی برادری نو نہیں دیکھ دے۔ جناب عثمان دیاں بڑیاں قربانیاں نے، بڑیاں محنتاں نے اس دین لئی، تے اللہ دے نبی نے ایویں تے دو بیٹیاں جناب عثمان دے نکاح دے اندر نہیں دتیاں، بلکہ عثمان دیاں قربانیاں نو دیکھ کے، عثمان دی استقامت نو دیکھ کے، عثمان دی نیکیاں دے نال محبت نو دیکھ کے اللہ دے محبوب جناب عثمان دے متعلق کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی دا ایک رفیق ہوندا ہے۔
اللہ نے نبی فرمانے نے بخاری کے اندر لِكُلِّ نَبِيٌّ رَفِيقٌ، ہر نبی دا ایک ساتھی ہوندا ہے، ہر نبی دا ایک رفیق ہوندا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت دے اندر میرا ساتھی عثمان ہوئے گا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ حضرت عثمان نے تنگیاں کٹیاں نے اور نبی دیاں دعاواں لیاں۔ کتنے موقعوں تے نبی کو چندے کی ضرورت پئی کہ حضرت عثمان نے اپنے مال دیاں تجوریاں کھول دی۔ واقعات بے شمار نے میں نہیں سنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے گھرانے دے نال محبت دیکھو۔ جناب عثمان دا دور خلافت ایک بندہ حضرت عباس دے نال بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر دائے، اور جھگڑے دے اندر حضرت عباس دے نال ایسے جملے بول دائے جنہ جملیاں دے اندر حضرت عباس دی حقارت سی، حضرت عباس دی توہین ہوندی سی۔ جناب عثمان نے اس علاقے دے گورنر نو حکم دیتا ہے اس جندب نامی آدمی نو بلا کے اس نو پوچھ کے تو جملے حضرت عباس نو توہین والے کیوں بولے نے، اور پھر تے کوڑیاں کی سزا بھی نافذ کرو، اس نو تعزیر بھی کرو۔ تعزیر دا معنی ہے سزا دینا، تعزیر دا معنی ہے قید کر دینا۔ جویں تسی سنتے ہو تعزیرات پاکستان دے تحت سزا ہو گئی، تعزیرات ہندوستان دے تحت سزا ہو گئی۔ حضرت عثمان کہندے نے اس نو تعزیر کرو، نبی دے گھرانے دی توہین عثمان دی حکومت دے اندر ہوئے، عثمان برداشت نہیں کردا، ایدے کولوں قسم بھی لگو تینو تعزیر بھی کرو۔ اہل بیت دے نال حضرت عثمان کی محبت سے میرے دوستو، حضرت عثمان دی اہل بیت دے نال محبت، اہل بیت دی حضرت عثمان دے نال محبت۔ جدو باغیاں نے حضرت عثمان کا مکان گھیر لیا، پانی بند کر دیتا 40 دن، کھانا نہیں دیتا، کوئی شے نہیں پہنچ سکتی، مسجد نہیں آن دیتے، کہ حضرت علی نے اپنے بیٹیاں کو دروازے تے کھڑا کیتا سی، حسن حسین پہلے دار بن کے کھڑے سن، عثمان دے باڈی گارڈ بن کے کھڑے سن، حضرت عثمان دے محافظ بن کے کھڑے سن۔ یہ ساری گلاں، یہ سارے واقعات دس رہے ہیں کہ عثمان نو اہل بیت دے نال پیار سی اور اہل بیت نو حضرت عثمان دے نال پیار سی۔ حضرت عثمان کا پیار، اور پھر حضرت عثمان نے فرمایا 4 چیزاں، بہت ساری گلاں نے حضرت عثمان دیا، فرمایا 4 چیزاں اگر 4 چیزاں کو بغیر ہونا کہ وہ 4 چیزاں بیکار ہیں، اگر 4 چیزاں مزید 4 چیزاں کو بغیر ہون کہ وہ 4 چیزاں بیکار ہیں۔ فرمایا جنہیں کول علم ہوئے اور اس علم تے عمل نہ ہوئے، تے عمل تو بغیر علم بیکار ہے، عمل تو بغیر علم بیکار ہے۔ آج علم بتھیرے دے کول، جنوں ویکھ لو وہی علامہ، جنوں پوچھ لو وہی مفتی،
سارے کو پتہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں۔ ایک بدھ کے دیکھو تو ہم جگہ جگہ مفتی ملے، ہر بندہ چھوٹ دے اندر اخبار پڑھنے والا بھی مفتی ہے، تبصرے سنو، ہر مسئلے کے تبصرے ہون گے چوکاں دے اندر، چائے دے ہوٹلاں دے پھٹیاں دے بیٹھ کے بھی دین کے مسائل کے تبصرے نے، ہر بندہ اپنے فتوے دے رہے ہیں لیکن عملی طور پہ بالکل بیکار ہے۔ حضرت عثمان نے کیا ہے جس علم تے عمل نہ ہوئے وہ علم بیکار، وہ علم بیکار ہے۔ اور فرمایا ایک چیز ہے، دوسری چیز کہ جنا مال ہوئے او مال نیکی تے خرچ نہ ہوئے او مال بیکار ہے۔ جنا مال نیکیاں تے لگدا ہوئے او مال اللہ دے ہاں کم آ جاتا ہے، تے جڑا مال نیکیاں تے خرچ نہ ہوئے گناہاں دے اندر نافرمانیاں دے اندر اسی طرح دین مخالفت دے اندر خرچ ہوئے، فرمایا اے مال بیکار ہے۔ اور تیسری گل فرمائی زہد تقوی ہوئے لیکن دنیا نہیں ہوئے کہ لوگ مینوں نیک کہن گے، لوگ میرے جبے نو دیکھ کے، لوگ میری پگڑی تے داڑھی نو دیکھ کے مینوں نیک سمجھن گے۔ فرمایا جی دنیا نہیں ہوئے تے پھر کے زہد تے تقوی بھی بیکار ہے۔ اور ایسے بے شمار میری علم کے اندر ہے کہ جڑے جناب داڑھی پگڑی جبہ کبا پہن کے پہلی صف کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کاروبار سودی کرتے ہیں، لیکن اے باوجود اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی بناوٹ دین نہیں بنائی ہے، ایک جال بچھایا ہے کہ لوگ دیندار سمجھ کے اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے، لیکن حقیقت کے اندر وہ دیندار نہیں، وہ دنیا دار نہیں، بلکہ دین کے لباس کے اندر وہ بھیڑیے۔ اگر بکری کے بھیڑیے کے بکری کی کھل پا دیے تو بھیڑیا بکری بن جائے گا، تو کھوتے کے شیر کی کھل پا دیجیے تو کھوتا شیر بن جائے گا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ جڑے نے وہ جبے کبے دستار کے اندر دین کے بھیڑیے۔ کل میرے کو ایک مہمان آیا میرا عزیز ہے، کہتا جی میں اپنے بہنوئی کو گیا، بڑے درد کے نال مینوں دس رہا کہ جناب 4 مہینے بھی لاتا ہے، سال بھی لاتا ہے، اگر داڑھی بھی ماشاءاللہ اتنے تک انہیں رکھی ہے، نماز بھی اذان ہوتی پہلی صف کے اندر، کہ میں کیا عید ملن گئی کہ مینوں گالاں کھڑ کے مینوں بھیج دیتا تھا کہ نکل جا دفع ہو جا، اور وہ گندیاں گالاں جہاں میں ممبر پہ نہیں دس سکتا، میرا عزیز ہے، میرا رشتے دار ہے، وہ مینوں دس رہے کہ ایسے لوگ نے جڑے زہد اور تقوی دا صرف بناوٹی لباس بناتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دنیا دار نے کہ صرف جال بچھاتے ہیں دینداری کا، کہ لوگ قریب آن کے اور جال کے اندر صرف مقصد اپنی دنیا کمانا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا زہد تقوی کی بیکار۔ اور فرمایا چوتھی چیز کہ ایسی لمبی عمر ہوئے جس عمر کے اندر آخرت کی تیاری نہ کر سکیا، عمر طویل مل گئی آخرت کی تیاری نہ کر سکیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں عمر بھی بیکار ہے۔ عمر تھوڑی ہو گئی، دین والی ہو گئی۔ ایک صحابی ایسے بھی گزرے نے ایک نماز بھی نہیں پڑھنے کی توفیق مل سکتی، مسلمان ہوئے صبح کلمہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد میدان جہاد گرم سی، اللہ نے نبی کو اجازت نہیں کہ میرے اجازت ہے کہ میں شہید ہو گیا مسلمان، فرمایا ہاں مسلمان ہوئے گا،
ظہر کی نماز کو پہلے شہید ہو گئے، جنت چلے گئے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، عمر بھی تھوڑی، لیکن جتنا وقت اسلام کے اندر گزاریا، دین واسطے گزاریا، آخرت سنوارنے واسطے گزاریا۔ فرمایا عمر لمبی ہو گئی، آخرت نہ سنوار سکیا کہ ایک عمر بھی بیکار ہو گئی۔ حضرت عثمان دے اقبال نے، حضرت عثمان دے، میرے دوستوں میں حضرت عثمان دا تعارف کروانا، اور ایک الزام حضرت عثمان تے یہ لگایا جاتا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کی تشریح بھی کرانا، کہتے ہیں عثمان نے قرآن چلا دیا تھا۔ اعتراض شاید کسی نہ سنیا ہوگا، لیکن کیونکہ ساڈا ایک الگ میدان ہے، جہاں جس میدان کا تعلیم ہے وہ اس میدان کے اتار چڑھاؤ جانتا ہے۔ حضرت عثمان کے انہوں کے دشمن الزام دیتے ہیں عثمان نے قرآن چلایا، عثمان نے قرآن چلایا، اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے قرآن چلانے والی، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے واسطے بھی کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث کو سمجھنے واسطے بھی سیاق و سباق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ سمجھے ہی نہ ہوئے اور جمعے کے اندر آئی آخر کے اندر، یا جنہیں میری پوری گل سنی نہیں، انہیں ایک کوئی جملہ ریکارڈنگ کے اندر کڈنا ہے کہ مولوی صاحب جمعے کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے سن کہ حضرت عثمان نے قرآن چلایا ہے، لیکن میری پہلی گفتگو اور میری بعد اندر والی گفتگو نو انہیں یا تے بددیانتی دے نال کٹ دیتا یا سنی ہی نہیں۔ تے اسی طرح حدیث نو جس نے صحیح سنی ہی نہیں، نبی دی پہلی گل نو اور نبی دی بعد والی گل نو جنہیں صحیح نقل نہیں کیتا انہیں بددیانتی کیتی ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن چلایا، لیکن کیڑا نسخہ چلایا یہ بھی میں تمہیں تفصیل نال مسئلہ سمجھا دینا کہ حضرت عثمان کا جب زمانے خلافت سی، انہاں کے زمانے خلافت کے اندر قرآن پڑھنے کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ساری پنجابی زبان ہے، فیصل آباد کی پنجابی ہو رہی، سارے جھنگ کی پنجابی ہو رہی، لاہوریاں کی پنجابی ہو رہی، انہیں زبان کے ہے ہی کے لیے پنجابی، لیکن لہجہ الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے۔ اسی طرح عربہ کے اندر یمن والے کی عربی کا لہجہ ہو رہے، سعودیہ والے کی عربی ہو رہے، عراق والے کی عربی ہو رہے، ہے عربی۔ کہ جو حضرت عثمان کا زمانے خلافت سی، ایک عراق ہر بندے نے اپنے اپنے علاقے کے مطابق شروع کر دی، اور قرآن عراق والے عراقی عربی کے اندر پڑھن لگے، یمن والے یمنی عربی کے اندر، سعودیہ والے سعودیہ کی عربی کے اندر۔ حضرت عثمان نے جب یہ خبر سنی، حضرت عثمان نے اجلاس بلایا بڑے بڑے مفتی صحابہ کرام کا کہ یار اگے چل کے قرآن کے پھر الگ الگ نسخیاں کے اندر تقسیم ہو جائے، لہذا سانو قرآن کا ایک نسخہ بنانا چاہیے، اور میں یہ آرڈیننس جاری کراں گا کہ میری خلافت کے 44 لاکھ مربع مل کے پوری اسلامی مملکت کے اندر صرف ایک ہی نسخہ قرآن کا چلے گا، صرف ایک ہی نسخہ قرآن کا چلے گا، تاکہ اگے زمانہ جیویں جیویں دور ہوتا رہے گا، کہ قرآن بدلے گا جائے گا، قرآن کے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ ہر بندہ کہے گا عراق والے نے انج پڑھیا، سعودیہ والے نے انج پڑھیا، یمن والے نے انج پڑھیا۔ چنانچہ تمام صحابہ کے مشورے نال حضرت عثمان نے ایک نسخہ لکھوایا قرآن کا۔ آج جڑا نسخہ ہے ساڈے کول، اینو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہو چلتا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا نسخہ نہیں چلتا قرآن کا، کوئی دوسرا انداز اور لہجہ نہیں چلتا قرآن کا۔ اور حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایک نسخے سے پوری امت کو جمع کر دے، اور باقی جتنے نسخے نے وہ تلف کر دے، ختم کر دے، وہ ختم ہون گے تو پھر ایک نسخہ چلے گا۔ اگر وہ بھی اسی رکھے رہے نا،
رکھے نے ہو ملک کے اگلی نسلوں کے اندر کسی کے ہاتھ کو نسخہ لگ گیا پھر فتنہ پھیلے حضرت عثمان نے فرمایا کہ انہوں نے جا کے نسخیاں جنگل کے اندر چلا دیو دنیا کے اندر قرآن کا ایک نسخہ چلے یہ طرف کرنا مقصد سی حضرت عثمان کا توحید کی نیت نال قرآن نہیں چلایا توحید کی نیت نال قرآن نہیں چلایا وہ نسخے طرف کیتے ہیں جڑے نسخے ایک قرآن کے مقابلے کے اندر دوسرے لہجے کے اندر دوسری قرات کے اندر سن کو حضرت عثمان نے جلوا کے وہ نسخے ختم کروا دیتے کہ میرے دوستو حضرت عثمان نو جامع القرآن کہندے نے ناشر القرآن کہندے نے قرآن نو نشر کرنے والے عثمان نے قرآن نو پھیلانے والے حضرت عثمان نے بخاری دے اندر کئی حدیث تسی سن دے ہو علماء کولوں بھی صلحاء کولوں بھی قرآن دی فضیلت دے اندر من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ نبی کہندے نے تواڈے اندر بہترین او لوگ نے جڑے قرآن پڑھتے نے پڑھاندے نے میں حدیث کا ترجمہ سنا کے تانوں دسنا ہے کہ حدیث نقل کرنے والا راوی کون ہے اس حدیث نو بخاری کے اندر روایت کرنے والا کون ہے جناب عثمان اس حدیث دے راوی جو عثمان توہین دی وجہ تو قرآن چلایا ہوندا جے عثمان نے قرآن دی دشمنی دی وجہ تو جلایا ہوندا عثمان کدے بھی میرے نبی دی اے حدیث نقل نہ کر دے عثمان راوی نے عثمان ناقل نے نقل کرنے والے پھر میرے دوستو 18 ذوالحجہ عثمان شہید ہوئے نے عثمان اے ہوئے قرآن پڑھ رہے سن قرآن پڑھ کے حضرت عثمان کی شہادت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہلے سپارے کا آخری ورقہ ہے یہ حضرت عثمان کا جملہ سی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ فرمائے میرے محبوب تسی کہو کہ میرے نئی تواڈے واسطے اللہ کا یہ معنی ہے کہ جب حضرت عثمان نے جملہ پڑھیا تو شہادت ہو گئی حملہ کر دیا باغیاں نے اور حضرت عثمان کا جڑا خون گریا نا سر پھٹیا انہیں لوہے کی سلاخ ماری سی سر تے کہ قرآن کی کسی آیت کے حضرت عثمان کا لہو سارا جمع ہو گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ باغیوں تواڈے مقابلے کے اندر میرے لیے اللہ کافی کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ یہ جمعرات آ رہی 18 ذوالحجہ حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے اور 18 ذوالحجہ کو کچھ لوگ عید مناتے ہیں میں تمہیں دستا اس عید کا نام ہے عید غدیر سارے نوجوان سنی نوجوان کی سٹیٹس لاتے ہیں عید غدیر مبارک کہ 18 ذوالحجہ کو بچنا ہے کسی بچنا ہے کہ اس رسم بد حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے 18 ذوالحجہ کی جمعرات آ رہی ہے اور دشمنان عثمان عید غدیر مناتے ہیں عید غدیر منا کے وہ کہتے ہیں کہ 3 غاصباں نے علی کا جڑا حق غصب کیتا سی 18 ذوالحجہ کو علی کو اپنا حق مل گیا علی کا پہلا نمبر یہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر وہ کہتے ہیں کہ 3 غاصباں نے علی کا نمبر غصب کیتا سی آج اسی عید منا رہے ہیں کہ علی کو علی کا حق مل گیا ساڑھے سنی نوجوان بھی عید غدیر کے سٹیٹس لاتے ہیں اور پورے شہر کے اندر
عید غدیر مبارک کے بینر لگتے ہیں. میں گزشتہ ہفتے میٹنگ کے اندر بھی افسران کو ایک نوٹس دیتا ہے کہ ایسے متنازع بینر شہر کے اندر نہیں لگنے چاہیے جنہ کی وجہ تو شہر کا امن خراب ہو گئے, جنہ بینر کی وجہ تو شہر کے اندر فساد پھیلے. اگر کسی کا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ اپنے عبادت خانے تک محدود رکھے, اکثریت کی سنی آبادی سے اپنے عقیدے کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر وہ کوشش کرے گا پھر شہر کے اندر بدامنی بھی ہوئے گی, فساد بھی پھیلے گا, اور اس فساد اور بدامنی کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جنہیں حضرت عثمان کی شہادت سے عید غدیر مناتے. افسران کے عید تو بات پڑھنے والے میٹنگ غور کریں گے اس عنوان کے, اور انشاءاللہ سانو امید ہے کہ افسران کے چیز کا نوٹس لیں گے. میں اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کر دینا تاکہ تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے کہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں اور کہتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, علی جدا میں مولا خدا علی مولا. حدیث ہے ایک کس موقع پہ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع جو واپس آ رہے سن ایک چوراہا آتا ہے, چوراہا کہتے ہیں چوک کو, آج بھی زبان کے اندر کہہ لو بائی پاس, یہ دیکھو رستے الگ الگ ہوتے ہیں. جب اس غدیر خون کے مقام پہ پہنچے نا, غدیر کہتے ہیں تالاب, خون کہتے ہیں موڑ, کہ خمدار چیز گئی. اس جگہ اللہ کے نبی نے پورا اٹھا لیا. حجۃ الوداع کو واپس آ رہے حضرت علی یمن کے گورنر سن کہ یمن کے اندر حضرت علی نے فیصلے کیتے یمن والے کو پسند نہ آئے. حضرت علی کے فیصلے 100% درست سن. انہوں نے شکایت کی تھی حضرت علی کی کہ علی سختی بڑی کرتے تھے, علی فیصلے کرتے تھے اور پھر انہاں فیصلے کی سختی نال عمل کرواتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ گل سنی نا یمنیاں نے, آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا. مطلب ایسی میرے سامنے علی کی شکایت نہ کرو, جیڑے نال جنوں میرے نال محبت ہے نا انہوں علی نال بھی محبت ہے. مولا کا معنی ہوتا ہے محبت, دوستی. بڑا جس طرح مولا نام کہ ساری محبت والے نے, سارے بڑے نے, سارے دوست نے. آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا. دل سے 18 جوڑا چاہتا, کتنا 18 جوڑا چاہتا. حج تو واپس آ رہے سن کہ انہوں نے عثمان کے دشمنوں نے کیا, اللہ کے نبی نے علی دی پہلے نمبر کا اعلان کر دیا سی غدیر کھول کے. حالانکہ مولا کا معنی میرا چیلنج ہے, میں باوجود ممبر رسول تے بیٹھا, کوئی بندہ بھی لفظ مولا کا معنی دنیا کی کسی لغت کے اندر پہلا نمبر ثابت کر دے, یا لفظ مولا کا معنی خلیفہ ثابت کر دے, یا لفظ مولا کا معنی جناب کو ولی, لفظ مولا کا معنی وہ جناب امام ثابت کر دے, کہ پھر جو سزا مقرر کی جائے میں وہ سزا بھی قبول کرنے واسطے تیار ہوں گا. لفظ مولا کا معنی نہ خلافت ہے, لفظ مولا کا معنی نہ امامت ہے, لفظ مولا کا معنی نہ نمبر اول ہے, لفظ مولا کا معنی دوستی ہے, لفظ مولا کا معنی محبت ہے, لفظ مولا کا معنی میرا محب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی کی شکایت نہ کرو, من کنت مولا فعلی المولا. جنوں میرے نال محبت ہے او علی نال محبت کرے, جنوں میرے نال دوستی ہے او علی نو بھی دوست بنائے. اور اگر ایک اعلان خلافت امامت کا ہوندا تے پھر ایک اعلان حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر کرنا چاہیے. یہ ساری امت جمع سی, کیونکہ مکے والے تے مکے چ رہ کے انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا پھر اس اعلان کا. پھر اللہ کے نبی نے غدیر قوم کے اعلان کیتا ہے. اگر ایک اعلان علی کی خلافت امامت یا پہلے نمبر کا ہوتا کہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر کے اعلان کرتے, لیکن اتنے آپ نے اعلان نہیں کیتا. تے پتہ چلے حضرت علی کی شان آپ نے بیان کی ہے, حضرت علی کی عظمت بیان کی ہے. من کنت مولا فعلی المولا, کہ جڑا علی نال محبت کرے اس میں
نے عید بنا لی کہ علی کا اعلان اللہ کے نبی نے غدیر خون کے موقع پہ کیتا ہے، لہذا اسی عید غدیر مناواں۔ اس لیے اس رسم تو بھی بچنا ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ اسی حضرت عثمان کے نال دشمنی کرنے والے سے شمار ہو جائے۔ لائنی دے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کی شان قرآن نے بیان کی تھی، نبی کے فرمان نے بیان کی تھی۔ 18 ذوالحجہ جمعرات کو آیا ہے، ساڈا ہر سال مطالبہ کی جلوس ہوتا ہے نر والے چوک تو بھٹا گھر تک۔ اسی مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ کہ جس طرح 9 اور 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کے چھٹی ہوتی ہے، حسین بھی سارے ایمان کا حصہ نے، اسی طرح خلفائے راشدین کے ایام آئے شہادت کے بھی چھٹی کا اعلان ہونا چاہیے، سرکاری سطح پہ منایا جائے۔ ساڈا پاکستان کا ٹی وی چینل حضرت عثمان کی شان بیان کرے، آرمی چیف فیلڈ مارشل کا بیان حضرت عثمان کی فتوحات کے متعلق آئے، ساڈے صدر کا بیان آئے، ساڈے وزیر اعظم کا بیان آئے کہ حضرت عثمان کے نال ساری محبت ہے، مطالبہ منیا جائے یا نہ منیا جائے، کم از کم رب دی انٹیلیجنس تے لکھ کے لے کے جائے گی کہ عثمان دی محبت کے اندر اے نر والا چوک تو گھٹا گھر تک چلے سن، اور ایک ایک قدم حضرت عثمان نبی کے دوہرے داماد کی محبت کے اندر جڑا قدم اٹھے گا، میرا ایمان ہے میری تواڈی بخشش دا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ کہ وہ دے اندر بھی شریک ہونا، زور دی نماز تو بعد اچھے گرمی پڑی، لیکن ساڈا کے نکلا ہوا پسینہ بھی ساری نیکیاں دے اندر شمار ہے۔ میں حضرت عثمان کو خراج تحسین پیش کرنا اپنے انداز کے اندر۔ عرش بری تے چرچا عثمان باحیاتا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیاتا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیاتا، رتبہ خدا بتایا سنیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا بتایا سنیاں دے پیشوا دا، کیوں نہ کرے حیا پھر جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے۔ مسلم شریف دی اسی سنی ہوئی اللہ کے نبی دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہوا سی، عثمان آ گئے، آپ نے پنڈلی کا کپڑا درست کر لیا۔ اما جی نے پوچھا میرے ابا جی آئے، عمر آئے، اسی پنڈلی نہیں ڈھانپی، عثمان آئے کہ پنڈلی ڈھانپ گئی۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی آپ نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جس عثمان دا حیا عرشاں دے فرشتے کرتے، جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، کیوں نہ کرے حیا پھر
خدا بتایا سنیا دے پیشوا دا اہل ایمان جس دا اہل ایمان تے جس دا تا حشر احسان اہل ایمان تے جس دا تا حشر احسان مدنی دے دل ربانے کیتا جمع قرآن مدنی دے دل ربانے کیتا جمع قرآن دشمن جو ہے غنی دا دشمن جو ہے غنی دا دشمن نبی خدا دا عرش بری تے چڑھ جا عثمان باحیا دا رتبہ خدا بتایا سنیا دے پیشوا دا پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں کیتا شہید جس نے کیتا شہید جس نے او تو لبن سبادا عرش بری تے چڑھ جا عثمان باحیا دا عرش بری تے چڑھ جا عثمان باحیا دا رتبہ خدا بتایا سنیا دے پیشوا دا عرش بری تے چڑھ جا عثمان باحیا دا الحمدللہ